اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش دی دنیا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ وسیم، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب۔ بات کریں گے نظر بد بھی، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر برحق ہے اور نظر لگ بھی جاتی ہے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ، ہر چیز میں رکاوٹیں بھی یہ پیدا کرتی ہے، اور اچھے خاصے ہنستے بستے گھر بھی جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے چونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کرتے، لیکن اس کے جواب میں ہم بہت سارا کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس سے ہم لوگ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کر لیے، کوئی جادو کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تاکہ ان چیزوں کو روک سکیں۔ لیکن ان سب کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ای میل آئی ڈیز ہیں وہاں پہ اپنے سجیشنز اور فیڈ بیکس بھی دے سکتے ہیں، اور پلس ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں۔ تو سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک ٹھاک۔ نظر بد کا خوف تو آپ بھی ہوتا ہوگا؟ سر بہت ہوتے ہیں، مجھے نظر لگتی بھی بہت جلتی ہے، میری خوشی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا، ایسی فیل ہوتا ہے۔ اور اچھا سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ کہ نظر بد کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، عقل دی، شعور دیا، سمجھ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب سے مہنگائی کی افریت نے لوگوں کو نگلنا شروع کیا ہے، جب سے مٹیریلزم آ گیا ہے، ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے، نہ ختم ہونے والی اس سڑک پہ دوڑ رہا ہے جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، میرے پاس سورسز زیادہ ہو، میرے پاس شہرت زیادہ ہو، میری خوبصورتی زیادہ ہو، میرے پاس اولاد زیادہ ہو، میرے پاس گاڑیاں، میرے گھر، ایک کنال، دو والا، 4 کنال، 4 والا 6 کنال، گھر کے پورشن میں گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں، 2 کھڑی، 4 کھڑی، 6 کھڑی، یعنی کمپٹیشن، ایک نہ ختم ہونے والے کمپٹیشن میں ہم پھنس گئے، آگے ہر بندہ اسی میں لگے جا رہا ہے۔ اب جب اس کمپٹیشن میں وہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کن کے پاس ہے، تو پھر جب کسی کے پاس چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ بنگلہ ہے، چاہے وہ حسن ہے، چاہے وہ ٹیلنٹ ہے، چاہے اس کا کیریئر ہے، چاہے اس کی پوسٹ ہے، تو جیلسی میں پھر کہتے ہیں کہ یہ اس پہ کیوں ہے۔ نظر بد کی تعریف کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، جو بندہ بھی کسی کے ٹیلنٹ، کسی کی شکل، کسی کی عقل، کسی کی گاڑی، کسی کے گھر، کسی کے حسن، کسی کی پوسٹ، کسی کی وجہ سے جیلسی کا شکار ہوتا ہے، حسد کا شکار ہوتا ہے، لوگ کمپلیکس ہو جاتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اللہ کی تقسیم کے خلاف ہوتا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا۔ تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ جب بھی آپ کسی حسد کرتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، یا میں اپنی بات کا سٹارٹ ایک بات سے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی وہاں سے اٹھتے ہیں، تو جب اٹھ کے جانے لگتے تو آپ جب چلے جاتے ہیں تو آقا کریم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی زندہ جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ جنتی، سارے صحابہ کرام حیران ہو گیا کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو ایک صحابی نے پیچھے لگ گیا، وہ صحابی جب گھر پہنچے تو ان کے پیچھے کہتا میں نے آپ کے گھر ٹھہرنا ہے۔ صحابی نے کہا ساتھ بسم اللہ میرے پاس ٹھہر جائے۔ وہ 3 دن ان کے گھر ٹھہرا، 3 دن وہ دیکھتا رہا کہ یہ صحابی نماز کیسے پڑھتے ہیں، عبادت کیسے پڑھتے ہیں، چیٹی کرتے ہیں، ان کے شب و روز کیا ہیں۔ 3 دن جب ہو گئے نا تو اس کو خاص بات نظر نہیں آئی، تو کہنے لگا میں 3 دن آپ کے پاس ٹھہرا ہوں، اب میں واپس جانے لگا ہوں، لیکن میرے کوشچن ہے جس نے مجھے 3 دن آپ کے پاس ٹھہرائے رکھا، وہ جو میزبان صحابی تھے کہنے لگے کیا کوشچن؟ کہنے لگے مجھے یہ تھا کہ جب تم اس دن وہاں سے اٹھے تھے نا آقا کریم کے مجلس سے، تو شہنشاہ ولایت آقا کریم، شہنشاہ دو عالم محبوب خدا نے کہا تھا کہ اگر کسی نے زندہ جنتی کو دیکھنا تو یہ شخص دیکھ لے۔ تو میں آپ کے گھر اس نیکی کی تلاش میں آیا تھا، اس کھوج میں آیا تھا، میں 3 دن آپ کے پاس ٹھہرا ہوں لیکن مجھے وہ نیکی نظر نہیں آئی۔ تمہارے اندر خوبی کیا ہے؟ تو آپ نے جو میزبان ثابت کرنے لگے میرے اندر اور کوئی خوبی ہو نہ ہو میں فرائض پورے کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے میں اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے سینے کو حسد، بغض، کینے سے پاک کر لیتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا اجر کتنا بڑا، ہم جب سوتے ہیں تو ہم لوگوں کے نقائص گنتے ہیں، فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ ہے۔ اگر کوئی انسان سوتے وقت اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے سینے کو، اپنے دائیں بائیں لوگوں سے، رشتہ داروں کے لوگوں سے حسد، بغض، کینے سے صاف کر لیتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ یہاں میں ایک اور الرٹ کر دوں جو حسد کی بنا بغض رکھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب لیلۃ القدر رات ہوگی تو میں ہر بندے کو بخش دوں گا، لیکن 2 بندوں کو میں نہیں بخشوں گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا جو شرک کرے گا اور جس کے سینے میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے حسد، کینہ، بغض ہوگا۔ تو کیا آپ جو حسد کرتے ہیں، کیا جو کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر آپ کو اللہ ٹھکرا دے کہ تم نے حسد، کینہ، بغض رکھا تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر جنت کا خطاب آپ پالیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز محشر آپ اللہ تعالیٰ کی شفا پالیں، تو پھر آپ کو حسد اور کینہ بغض سے پاک ہونا پڑے گا۔ اب میری بیٹی نے سوال کیا کہ حسد، کینہ، بغض ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان میں کوئی خوبی، کوئی اچھائی، کوئی شکل، کوئی پیسہ، کوئی دولت دیکھے اور اس میں نا حسد سے کہیں اس کے پاس کیوں ہے،
اس کے پاس کیوں؟ جب آپ انسان محنت کر اور اس چیز کو پا اگر وہ بندہ محنت کر رہا ہے، اگر وہ اچھے اعمال کر کے کسی مقام پہ پہنچ گیا ہے، جب آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حسد کی، اور حسد کے ساتھ، جیلسی کے ساتھ، کینے کے ساتھ، بغض کے ساتھ کیوں ہے، تو آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس بندے پہ جاتی ہے، اس کو اورا توڑ کے اس کو نہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. اس سے ہم کہیں گے جب کسی بندے کی کوئی اچھائی دیکھ کے، کوئی اچھی چیز دیکھ کے جب اس پہ اعتراض کرنے کے بعد نا نوست سے، کینے سے، بغض سے سوچنا کیوں ہے اس کے پاس، تو آپ کی نیگیٹو انرجی اس کو ہٹ کرتی ہے. اور اس کے اگلا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے، میری بیٹی نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی پہ حسد لگ گئی ہے، کسی پہ نظر بد لگ گئی ہے، تو اس کی علامات کیا؟ لیکن علامات سے پہلے میں آقا کریم کا فرمان بدوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد اور جو نظر ہے، نظر بد جو ہے، یہ کسی انسان کو موت کے گڑھے میں لے جا سکتی ہے. اور اگر اونٹ کوئی خوبصورت ہے تو اونٹ کو ہانڈیا میں لے جا سکتی ہے. اگر اونٹ کوئی اونٹ بڑا خوبصورت ہے اور آپ کسی بندے نے دیکھا کتنا سونا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اسی وقت گر کے تڑپے گا، اس کو ذبح کر کے لے جانا پڑے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے، یعنی کہ نظر بد حق ہے، برحق ہے. اور آگے جا کے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آقا کریم اپنے نواسوں کو کیا دم کیا کرتے تھے، اور آقا کریم کس شدت سے کہتے تھے کہ یہ تقدیر کے اوپر جانے والی بات ہے. اب نظر بد جب کسی کو لگ گئی، مسئلہ یہاں سارے سر بالکل ایسا ہی ہے. ساتھ ہمارے کالر بھی ہیں، ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بیٹا، میری بہن، میری بیٹی، کیا مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تاکہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں لگتا جیسے، اور پریشانی ہو جاتی. پہلے اچھی کیفیت رہتی، دل میں سکون ہوتا، مراقبہ ہوتا. اب تو مراقبہ ہی نہیں ہوتا، مجھ سے بیٹھے نہیں جاتا، اللہ کی حضور، دل پریشان رہتا. میرا بیٹا، میری بیٹی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں مسز شعیب بات کر رہی ہوں. اور آپ کی امی کا نام؟ مسز شعیب ہے اور ماہوا. چلے ٹھیک ہے بیٹا، مجھے سمجھ آ گیا. ہماری کوئی پہلی بات تو سندھ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ ہمارے پاس جو فون کرتے ہیں. اور دوسری بات، میری بچی یا میری بہن نے سوال یہ کیا کہ میرے اندر نا ایک بے دلی کی کیفیت ہے، کہ مایوسی کی کیفیت ہے. میں جو خوش رہتی تھی، پلیئر رہتی تھی، میرے باطن میں اداسی، غم، سیڈنس، چڑچڑاپن آ گیا ہے. ایسے سارے لوگ، یہ کہیں نہ کہیں نظر کی بھی علامت ہے. جب بھی کسی پہ آگے آپ جب نظر بد کی علامات کو شیئر کریں گے تو وہاں یہ آ جائے گی. ایسے سارے لوگ جو باطنی پلیئر چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اندر خوشی چاہتے ہیں، جن کے اندر اداسی کا غم ختم ہو جائے، جن کا اندھیرا ختم ہو جائے، جن کے اندر ویرانی ختم ہو جائے، بنجر پر ختم ہو جائے، وہ تسبیح پڑھیں گے یا سلامو یا مومنو یا اللہ. من کی اداسی، من کی خوشی، یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں، یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں. کوئی بھی بندہ جو من کی خوشی چاہتا ہے، پلیئر چاہتا ہے، تو اگر یہ تسبیحاں پڑھتا ہے تو پڑھنے، اور ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں، اگر ان کو پانی پہ دم کر کے پیتا تو انشاءاللہ یہ باطنی جو ڈسپلیئر ہے، ویرانی ہے، اداسی دور ہو جائے گی. پھر آپ لائف میں حصہ لیں گے. ساتھ میں یہاں پہ ایک اور بات کر لوں، میری وہ بہت ساری بہنیں، میری بہت ساری بیٹیاں جو کہتی کہ میرے پٹھے کمزور ہے، اعصاب کمزور ہے، اور میرے اندر نا غم، اداسی، ڈپریشن کی کیفیت ہے. یہاں میں ایک ہربل بوٹی بتاؤں گا، پوری دنیا اس پہ پاگل ہے. میں بے شمار دفعہ ٹی وی پہ بتا چکا ہوں. کسی بھی پنساری کی شاپ پہ جانا، اسے کہنا ہے کہ مجھے نا ایشوا گندا، پاکستان میں اس کو ازگند نگوری کہتے ہیں، ایشوا گندا لینی ہے، 500 روپے کی لے لینی ہے، بہت ساری آ جاتی، اس کو پیس لینا. آدھا چمچہ اگر ایشوا گندا آپ ناشتے میں لیتے ہیں، آپ کے پٹھے مضبوط، آپ کا سٹریس ٹھیک، آپ کا ڈپریشن ٹھیک، آپ کی انگزائٹی ٹھیک، آپ مضبوط ہو کام کریں گی. ایشوا گندا آپ کے وہ ہارمون پیدا کرتا ہے جو پلیئر رکھتے ہیں. میری اس بیٹی کو وہ تسبیحات کرنی چاہیے. ساتھ ایشوا گندا کی چاہے ٹیبلٹ بازار سے ملتی وہ لے لے، ٹیبلٹ ہی تو اس کی پھکی بنا کے آدھا چمچہ ناشتے میں لے. اس کا ڈسپلیئر، اداسی، غم سارا دور ہو جائے گا، اور وہ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح، اسٹوڈنٹس کی طرح گھر میں پھرے گی. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہمارے پاس موجود ہے، سائمہ ہے لاہور سے. جی سائمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام کرن. ٹھیک ہے. اور آپ لاہور سے ہیں؟ جی. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی میں جاب کرتی ہوں، تو پہلے بھی میری 1-2 دفعہ جاب چھوٹی ہے، لیکن اس طرح ہی میں جب جاب پہ جاتی ہوں تو مجھے نظر لگ جاتی ہے. تو اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، اس کے لیے مجھے وظائف پوچھنا تھا پروفیسر صاحب سے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھتیجا ہے، وہ تیار ہوتا ہے، ماشاءاللہ کپڑے پہنتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اس کو نظر ایسے لگتی ہے کہ وہ گر جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہے. تو اس کے لیے مجھے بچے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم. ٹھیک ہے.
میری بیٹی نے جو سوال کیا نا، یہ ہمارے سننے والے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بہت ساری ہماری بیٹیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں جو پریاں گھر سے کوئی اسکول میں جاب کرتی، کوئی آفس میں جاب کرتی، کوئی بینک میں جاب کرتی، تو ہر بچی کی نیچر میں ہے بننا سنورنا. وہ جب بن سنور کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے جب وہ نکلتی ہے تو اس کو نا پہلی نظر مجھے نظر نہ لگ جائے. ایسی ساری بچیاں جب کسی دفتر میں، کسی اسکول میں اپنے بزنس پوائنٹ پر پہنچتی ہیں تو وہاں جیسے کوئی دیکھتا ہے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ایک تو سائیکولوجیکلی اور دوسری بات نظر کا اثر بھی ہوتا ہے. ایسی بچوں کو میں ریکمینڈ کروں گا یہ ساری بچیاں ایک کام کریں جو چاہتی ہیں کہ میں دفتر جاؤں، جہاں بھی جاؤں میں اللہ کی حفاظت پہ رہوں. پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ ساری کے ساری نا الحفیظ یا الرقیب، اللہ کے دو بڑے خوبصورت نام ہیں، یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اس کا آسان طریقہ ایک اور بتاتا ہوں کہ اپنی کوئی چاندی کی انگوٹھی بنائے، اس کے اوپر الرقیب یا الحفیظ اگر آپ لکھوا لیتے ہیں یہ بھی آپ کو اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے. تیسرا کام، یہ بچی نے کہا کہ جب میں دفتر جاتی ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اکثر فیل ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا، تو یا رقیبو یا حفیظو، اللہ میری حفاظت فرما. یا رقیبو یا حفیظو 3 تسمیاں، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسمیاں یہ پڑھیں. اور روزانہ جب گھر سے نکلیں تو سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں. آپ سورہ قلم کی آخری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پانی پہ دم کر کے اگر آپ پیتے ہیں تو اس کا نا پھر آپ پہ اثرات نہیں آتے، پھر آپ ٹھیک رہتی ہیں. تیسری بات، اگر آپ ریگولر قرآن پاک پڑھتے ہیں، طہارت میں رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ کا اورا مضبوط ہوتا ہے. کس دن ہم پروگرام کریں گے اورا ہے کیا، جس کا اورا مضبوط ہے پھر اس پہ نہ نظر ہوتی ہے، نہ جادو ہوتا ہے، نہ ٹونا ہوتا ہے. یہ تسبیحات پہ نے ذکر اذکار بتا دیا ہے. اسی بچی کا دوسرا سوال تھا کہ میرا بھتیجا ہے، اس کا غالباً ابراہیم نام ہے، تو جب تیار ہوتا ہے تو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہر بندے کی نظر لگتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی بچے ہیں آپ کے پاس ہوں، اگر ان کو شک پڑتا ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دعا بتاؤں گا. اسے دعائے جبریل کہتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جب آقا کریم کے پاس آتے ہیں تو آقا کریم اداس بیٹھے ہوتے ہیں، تو جبریل کہتے ہیں شہنشاہ معظم وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا، پوری کائنات کے بادشاہ، آپ اداس ہیں تو پوری کائنات، نبض کائنات رک جائے گی، آپ کیوں اداس ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے جو 2 پھول ہیں آج بیمار ہیں، میں ان کی وجہ سے اداس ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں جب اداس ہوتے ہیں تو میرے دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے، تو میں ان کی وجہ سے اداس ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کون سا مسئلہ؟ میں ابھی اللہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کے میں ایک دعا لے کے آتا ہوں. ہماری اسکرین پہ بھی یہ دعا چلے گی. ہمارے وہ مائیں، وہ بیٹیاں جن کو بچوں کی نظر کا شک رہتا ہے، جب یہ دعا کریں گی تو وہ دعائیں دے گی ساری زندگی. یہ دعائے جبریل کے نام سے مشہور ہے. دعائے جبریل کے، جبریل واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وعمہ ومن کل عین لعمہ. سکرین پہ اعوذ بکلمات اللہ، اسے دعائے جبریل کہتے ہیں. اگر ہماری سکرین سے بھی آپ لے سکتے ہیں، سکرین ہی تو سمپل نیٹ پہ جا کے دعائے جبریل لکھیں، یہ سامنے آ جائے گی. یہ آیت، یہ جو دعا ہے اسے دم جبریل بھی کہتے ہیں، اور آقا کریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم بھی کرتے تھے. اگر آپ یہ 7 بار بچوں کو دم کرتے ہیں تو اسی وقت نظر اتر جاتی ہے. میری ساری بہنیں، میری ساری بیٹیاں جو دعائیں تگڑے نظر بد کی دم کی تلاش میں اس دعا کو یاد کر لیں. اس کے ساتھ ایڈیشن میں بتاتا ہوں سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ قلم کی آخری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کو دم نظر بھی نہیں لگتی. اور یہ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اور اسکرین شاٹ نہیں تو کسی بھی نیٹ پہ جا کے لکھیں گے نا دعائے جبرائیل تو سامنے آ جائے گی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان. اس کو آپ جب بچے پہ 7 بار دم کریں گے اس بچے پہ نظر نہیں لگے گی. یہ دعا 7 بار 7 بار 9 بار یا 3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں. سر اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہمارے پاس حیدر موجود ہیں. جی حیدر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام، سوری آپ کی والدہ کا نام؟ نائلہ سلیم. نائلہ سلیم. اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 18 فروری 1992. 1992. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مطلب کہ سوال کیا ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے، میں پروفیسر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. میں نے نا کافی زیادہ جانور رکھے ہیں گھر میں، تو وہ کچھ لوگ آئے ہیں کسی کو دکھاؤں جانور، تو جب وہ لوگ جاتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں. تو میں کافی سالوں سے اس چیز کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا، جس کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ کہ میں اس مشکل سے مسئلے سے نکل سکوں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ دعا جو نظر بد ہے صرف انسانوں کو ہوتی ہے. میں ان کو نالج کے لیے بتا دوں کہ جب کوئی حسد کی نظر سے، نیگٹو نظر سے، منفی سوچ سے، خدا کی تقسیم کے خلاف ہو کے سوچتا ہے تو مد مقابل کا بزنس، جانور، صحت، گھر، کاروبار، بلڈنگ، گاڑی، کچھ چیز بھی جو اس کے تصرف میں ہے، جس چیز کو وہ دیکھتے ہیں اس چیز میں فالٹ آ سکتا ہے، اس چیز میں نظر ہو سکتی ہے.
بچے نے بڑی پیاری بات, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گائے بڑی خوبصورت تھی, بہت سارے لوگ ہماری بھینس بڑی خوبصورت تھی, کچھ کہتے ہیں میرے پرندے بڑے خوبصورت تھے, لیکن جب کہ فلاں بندے نے آ کے دیکھا ہے مجھ کتنی سونی ہے, گاں کتنی سونی ہے, پرندے کتنے سونے نے. ایک تو بلکہ میرے دوست سب بیچارہ کئی دنوں سے, کئی ہماری جو بیٹیاں ہیں جب کوئی خوبصورت بلی ہوتی ہے, بلی کو پیار سے دیکھتا, بلی مر جاتی, بچیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, کچھ لوگوں کو سینسٹیوٹی ہوتی ہے. اس طرح ایسے سارے لوگ جن کی گگائیں بھینسیں ہیں, یہ جانور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کے اوپر نظر بد ہوتی ہے, جہاں پرابلم ہوتی ہے, ان سب کے لیے میں یہاں پہ بتاؤں گا. یہ جانوروں سے جانور بھی ہو سکتے ہیں, بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, کاروبار بھی ہو سکتا ہے, گاڑی بھی ہو سکتی ہے, کاروبار بھی ہو سکتی ہے, ساری جگہوں پہ ایسے جتنے لوگ ہیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ ایسی جگہ پہ سورہ بقرہ اگر آپ کیسٹ مسلسل لگاتے ہیں, اگر آپ سورہ بقرہ پوری نہیں لگا سکتے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لگائیں. اگر وہ بھی نہیں لگا سکتے, سورہ قلم کی آخری آیت, سورہ قلم کی آخری آیت لکھ کے وہاں لگا دیں, سورہ بقرہ کی کیسٹ لگائیں, سی ڈی لگائیں, وہ کریں. اور سورہ فلق, سورہ ناس کی وہاں پہ پرنٹ لگا دیں, ان کو 11 دفعہ پڑھیں, آیت الکرسی وہاں پہ لگا دیں. اب اس کو اور بھی ہم میچور کیسے کرتے ہیں. ایسا مالک جو سمجھتا ہے کہ وہاں یہ پرابلم آتی ہے جب بھی کوئی جانور ہے. بعض کا پولٹری فارم, مجھے میرا دوست بتا رہا تھا کہ میرے پولٹری فارم میں اچھے جانور پیدا ہوتے ہیں, جیسے وہ اس کا بکنے کا ٹائم آتا ہے کوئی دیکھتا ہے آ کے نظر لگ جاتی ہے اس پہ. ایسے سارے لوگ سورہ بقرہ بھی لگا سکتے ہیں. سورہ رحمان اگر پانی پہ دم کر کے وہاں پہ چھڑکاؤ کریں, آب زمزم یا اس پہ عرق گلاب پہ پانی پہ دم کر کے اگر آپ وہاں سپرے کرتے ہیں, سورہ رحمان اور سورہ طٰہٰ اگر کرتے ہیں تو اس کے اتنے ثمرات ہیں وہاں پھر نظر نہیں لگتی. ساتھ آپ ایسا بندہ جو مالک ایسی چیزوں کا, وہ سورہ رحمان پانی پہ دم کر کے پلائے, سورہ طٰہٰ دم کر کے پلائے, سورہ قلم کی آخری آیت پلائے, سورہ مومنون کی آخری 4 آیت کر سکتا ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کر سکتا ہے. ایک اگر آپ نے یاد رکھنی تو پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81, وہ سمپل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جادوگروں کا جادو ہم نے انہی پہ واپس کر دیا. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے لیے آسانی اس کو کریں. اور دوسری بات ہے, جو مالک ہے اگر وہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ میری حفاظت فرما, میرے جانوروں کی حفاظت فرما. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم, اللہ تو پوری کائنات کا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, یہ تیری مخلوق ہے, ان پہ اپنی رحمت کر 3 تسبیحاں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں پڑھتا ہے. اور 7 سورہ آیت الکرسی سمپل اگر آپ 3 بار 7 بار 11 بار پڑھتے ہیں, آپ کا بزنس پوائنٹ اور آپ کے جانور, آپ کی ساری چیزیں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. کچھ لوگ بچے یہاں پہ میں نالج کے لیے بتاؤں, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری بھینس جو ہے نا, کسی نے دیکھا نظر بد کا شکار ہو رہی, نہ وہ دودھ دے رہی ہے, نہ کچھ کر رہی ہے, کھانا پینا کر رہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے میں ایک اور بتاؤں گا, آٹے کا پیڑا لینا ہے بھینس کے لیے, اس پہ سورہ اخلاص 41 بار پڑھنی ہے. اگر وہ بھینس کو کھلا دیں یا نمک چٹا دیں, اس کی نظر فوری اترتی ہے اور وہ صحت مند ہو جاتی ہے. صحیح سر. نارووال سے علی حیدر بھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. کال ڈراپ ہو گئی ہے. سر حسد اور نظر بد میں کیا فرق ہے؟ بیٹا ابھی ہم نے علامات, بہت سارے لوگ جو پوچھیں گے, ہم وہ ڈسپیئر ہو گیا. حسد بھی وہ بتاتے ہیں ہم. حسد یہ کہ کسی کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ کیوں ہے, حیرت کا اظہار. اور نظر بد کہنا کہ یہ دیکھو کیوں ہے, اس کو نا اور گندی نظر سے دیکھنا, اس پہ پڑ جانا. علامات ہم بیٹا اس پہ بیان کریں گے کہ بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ ذرا سے زکام ہوا فلاں مجھے نظر ہوگی, یہ کلیئر کرنا یہاں ضروری ہے. اچھا سر, اس چیز کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر نارووال سے. ہیلو سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی والدہ کا نام؟ جی, آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام جی سلمہ بی بی. سلمہ بی بی. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ ڈیٹ آف برتھ میرا 18 جون 2004. 18 جون 2004. 4. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں حافظ, تو میں جب بھی منزل یاد کرتا ہوں تو مجھے نا نظر بد کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یا میری قرأت اچھی ہے, جب میں قرأت کرتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں پھر بھی مجھے نظر لگ جاتی ہے. ایسے میرے 1-2 اور دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. تو میں سر سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کا جامع حل بتا دیں تاکہ میں اس جو ہے نا مشکل سے بچ سکوں. بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ کامن سوال میرے پاس آتا ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں. شروع میں بڑا بلکہ میں حیران ہوتا تھا کہ بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے. جب کسی پیرنٹس نے بڑے پراؤڈلی, بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ ہمارا بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, تو ہر مسلمان کے دل میں نا اشتیاق سا ہلکا سا حسرت کی, یار کاش میرا بچہ بھی ہوتا. اور کئی بچے بیمار ہوئے, میں حیران ہوتا ہوں, اتنی ان پہ نظر لگتی ہے کہ وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, مدرسوں سے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے قرآن پاک نہیں پڑھنا. اور کچھ بچوں کا دماغ اتنا شل ہوتا ہے ان کو یاد ہی نہیں رہتا.
ऐसे है। यानी कि उनका दिमाग माउफ हो जाता है, उनका दिमाग काम ही नहीं करता। बच्चे कहते हैं मैं कैसे पढ़ूं, मुझे याद ही नहीं होता, कोई 9वें सिपारे पे फंसा है, कोई 13वें पे फंसा है, कुछ भी फंसा है। ऐसे सारे बच्चे जो हैं जो नजर बद का शिकार है, जो घर से भाग जाते हैं, जिनका दिल नहीं लगता, जो पेरेंट्स बेचारे मिनते तरले करते, वो कहते हैं जी नहीं मैंने नहीं पढ़ना, वो मार भी खाते हैं, पिटाई भी करते हैं, वो नजर बद का शिकार है। ऐसे बच्चों का इलाज मैं आप सबको बताता हूँ, ताकि आप इंशाल्लाह जब करेंगे तो उस पर अल्लाह फैज़ भी देगा और बच्चे दोबारा पढ़ाई की तरफ भी जाएंगे। जो बच्चा भी, बल्कि नॉर्मल बच्चे भी मैं यहाँ पर शामिल करूँगा, ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे पढ़ाई से, नॉर्मल पढ़ाई से भी भागते हैं, नॉर्मल एजुकेशन से भागते हैं, इनका इलाज है कि सूरह अलम नशरा, अगर आप सूरह अलम नशरा 11 बार पानी पे दम करके पिलाते हैं, ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई से भागते हैं, जिनका दिल नहीं लगता, जो कुंद ज़हन है, जिनका दिमाग काम नहीं करता, सूरह अलम नशरा 11 बार पानी पे दम करके पिलाएं इनको लगातार। और कभी कभी फिर आपने ये करना है कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत, आफा सिफ्तुम मिन्नमा खलकनाकुम, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार डेली करें तो ज़्यादा, 11 दिन कर ले ज़्यादा बेहतर है। और सुबह शाम अगर ऐसे बच्चों पे आप 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करें। अब फिर मैं सूरह अलम नशरा, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत और सुबह शाम आयतुल कुर्सी 11 बार इन पे दम करें, और फिर सूरह कलम की आखिरी आयत अगर आप इन पे दम करते हैं, और साथ इस बच्चे को याद कराएं कि या रकीब हो या हफीज़ हो। अगर तू या रकीब या हफीज़ पढ़ता है तो उसके इतने समरात, इतने फ़ायदे कि फिर तेरे पर नज़र नहीं लगती। और सूरह अलम नशरा का पानी पिलाना है, फिर सूरह मोमिनून करना है, सूरह अल करम करना है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये जब करेंगे और साथ इस पर जब सूरह उसमें आयतुल कुर्सी का दम करेंगे और सूरह फल्क सूरह नास का भी दम कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे फिर आज़ाद हो जाते हैं। शदीद तरीन किस्म में भी जब मैंने सूरह अलम नशरा और सूरह मोमिनून का मैंने किसी को विरद बताया, वो बच्चे उस नौसत से, उस बंद कुफल से, ताले से निकले और वो ठीक हो गए और अल्लाह ने उनको शफा दी। यहाँ फिर बेटा जो हमारा सवाल रह गया था, अगले सवाल से पहले बताऊँगा कि बीमारी क्या है, अलामात क्या है। अगर जुकाम हो गया, खांसी आ गई, मुझे नजर लगी, नहीं, नजर बद और जादू टूने में फ़र्क क्या है। नजर बद जादू टूने में फ़र्क, जादू टूना आराम से नजर का फौरी लगता है, फौरी तौर पे कमज़ोर हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, कारोबार बिल्कुल रुक जाना, अनजाने खौफ का शिकार हो जाना, बोझल हो जाना, हर वक्त ना बेबरकती खत्म हो जाना। अगर ऐसी कैफियत आप पे आती, दिल का तेज से धड़कना, अगर ऐसी कैफियत आती, अचानक कमजोरी शुरू हो गया है, तो फिर आप कहेंगे कहीं ना कहीं नजर बद है, फिर उसका हम इलाज करते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ नाजिया मौजूद हैं चुनिया से, उनकी भी कॉल आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपकी वालदा का नाम क्या है? जी मेरा नाम नाजिया जी, मैं कोरिया से बात कर रही हूँ। तो मैंने सर से पूछना था कि मेरी ना बच्ची है छोटी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त। तो वो स्कूल जाती है, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ती थी, पहले उसकी पोजीशन हो जल्दी थी, मतलब पोजीशन आती, लेकिन अब पढ़ती तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है और ऐसे। बच्ची का नाम क्या है? करेगी पढ़ने में, तो उसका पहले जैसा नहीं, वो मतलब कि पोजीशन आती है और अच्छा। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं इस बारे में बड़ी साहब से पूछना चाहूंगी कि उनके बारे में कुछ बताएं। नाजिया आप अपनी बच्ची का नाम बताएं। एज मरीहा। एज मरीहा जी। और एज क्या है? जी एज उसकी उम्र क्या है? 8 साल की है, 8 अगस्त है इसकी डेट ऑफ बर्थ। 5 साल की है। ठीक है सर। बड़ा अच्छा। मेरे वो सारी मेरी बेटियां, वो सारी मेरी बहनें जिनके बच्चे छोटे हैं, और ये हर माँ उसके अंदर से ना बच्चों के लिए प्यार उबलता है। वो कहती मेरा बच्चे को, और ऐसे अल्लाह न करे किसी माँ के बच्चे को कुछ हो, वो माँ की जान होती है उसमें। सारी माँ को एक ही ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, यानी कि उसको वो चाहे जितना भी खा ले, जितना भी पढ़ ले, अब भी बच्ची नहीं। लेकिन ये भी सच है कि बच्चों को नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। बच्चों के लिए मैं कामयाब तरीन फार्मूला बताऊँ, ऐसे बच्चे जो नज़र बद की वजह से बीमार हो जाएँ या किसी और वजह से बीमार हो जाएं, बच्चे अठाह ज़्यादा हों, उनको नज़र लगती हो, 2-3 काम करने हैं। मैं दुआ में देंगी कि पहला काम ये करना कि एक पाव तेल सरसों का लेना है, इसमें कृष्माती तेल कहता हूँ। जो माँ ये करेगी उसका बच्चा बीमार नहीं हुआ, उसका बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, उसका बच्चा रोएगा नहीं। एक पाव तेल लेना है सरसों का, ले लिया, उस पर या कहारो अल्लाह का नाम है, या कहारो 1001 बार पढ़ लिया। पढ़ने के बाद ये बच्चा या बच्ची, इसको ना जिस दिन आपने शावर देना है उस दिन इसको आधा घंटा पहले अच्छी तरह पेट और टांगों पर मालिश करनी है। क्लियर? ये जो माँ करेगी उसका बच्चा बीमार नहीं होगा। एक तो काम करना है ये। दूसरा काम ये करना है कि मैं क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, ऐसी सारी माएँ जिनके बच्चे कुददेन हैं, जिनके दिमाग नहीं चलते, जो पढ़ाई से भागते हैं, जिनके ज़हन बिखरे हुए हैं, जो जब पढ़ाई का नाम ले दाएं बाएं भागते हैं, उनको मैं दवाई बताता हूँ। मीठी गोलियाँ मिलती है होम्योपैथी स्टोर से, हर स्टोर से मिलती है। कालीफास 6X, कालीफास
6X मीठी गोलियां चीनी की तरह होती हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। अगर कोई माँ चाहती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, CA बने, वो CSP अफसर बने, तो यकीन करिए ये गोलियां उसको शुरू करा दें, उसका दिमाग ताकतवर होगा, उसके पट्टे। कालीफास 6X चीनी की तरह गोलियां होती हैं, 4 गोली सुबह शाम खाली पेट बच्चे को खिला दे, बच्चों को आदत पड़ जाती है, खुद ही खाते रहते हैं। दिमाग मजबूत, पट्टे मजबूत, असाब मजबूत, ब्रेन के केमिकल मजबूत, जो माँ ये करती है। और साथ अगर माँ ऐसे बच्चों को जो बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, अगर उनको सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पानी पे दम करके पिलाएं, और जो मैं पहले हमने दुआए जबरील बता चुके, प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पे भी आई है, दुआए जबरील औज़ बिकालिमातिल्लाह तामा, अगर वो भी 7 बार पढ़ के पिलाएं, और माँ फिर बच्चा तो छोटा है उसका ख्याल करके अगर या रकीब हो या हफीज़ हो 3 तस्बीहां और आयतुल कुर्सी 41 बार रोज़ाना पढ़ती है, तो ऐसी माँ के बच्चे बीमार नहीं होते, बच्चे फिर ठीक रहते हैं और वो फिर अल्लाह के फास पे रहते हैं। आप ये तरीके ये वजीफ़े ज़िक्र अज़कार करें, तेल भी इस्तेमाल करें और कालीफास भी इस्तेमाल करें, बच्चा ताकतवर होगा, याददाश्त ठीक होगी और माँ की मिजाज के और ख्वाहिश के मुताबिक परफॉर्म करेगा। ठीक है सर, इसी के साथ लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक, विल कम आफ्टर द ब्रेक एंड जॉइन यू।